مدثر چودھری. شکریہ سر. ایک تو ایف بی آر کے حوالے سے مسلسل بات کر رہی ہے. تاجر حضرات کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے جو افسران ہیں جنہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے آگے موٹیویشن دیتی ہے, وہ مختلف تاجروں کے پاس جس کے پاس جاتے ہیں بجائے ان کو موٹیویٹ کرنے کے ان کو ڈراتے ہیں کہ آپ ٹیکس کلیکٹ میں آئیں گے تو آپ جنہوں نے آگے موٹیویشن دیتی ہے وہ مختلف تاجروں کے پاس جس کے پاس جاتے ہیں وہ بجائے ان کو موٹیویٹ کرنے کے ان کو ڈراتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ دوسرا, کچھ اقدامات کیے گئے منی لانڈرنگ کے حوالے سے, بارڈر ٹرانزیکشن کے حوالے سے, اسمگلنگ کے حوالے سے, لیکن یہاں جو انلیگل اور کیش ٹرانزیکشن ہے اس کے حوالے سے کیا کریں گے کہ کیش ٹرانزیکشن کتنی کم ہونی چاہیے, کیونکہ سیلری پرسن یا جو ابھی بات ہو رہی ہے ان سب کی اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں, چیک کے ذریعے نکلواتے ہیں یا اے ٹی ایم کے ذریعے, ان کی تو سمجھ آتی ہے, لیکن مارکیٹ میں ابھی بھی آپ دیکھیں پراپرٹی پرٹیننٹ کویشچنز ہیں جی. دیکھیے, جہاں تک ریٹیلرز کا تعلق ہے, سب ہمارے جو بھائی بہن اس شعبے سے منسلک ہیں, ابھی آپ نے بات کی کہ جی صرف یہی کلاس رہ گئی ہے جو آپ کے پاس چھوڑی گئی ہے. اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس سمت میں نہیں بڑھیں گے تو کوئی بھی آ جائے اس کو یہی کرنا پڑے گا ٹو آسک مور فرام دا سیم. تو اس لیے میں بڑے مدبانہ طریقے سے جو ہمارے ریٹیلرز, ہول سیلرز بھائی بہن ہیں کہ ان کو نیٹ میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بوجھ بانٹا جائے, رائٹ, جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے, ہم نے یہ جو رجسٹریشن شروع کی وہ ہم نے والنٹری بیسس پہ شروع کی اپریل میں, اور آپ ہی سب لوگوں نے اس کو سب سے بڑی ناکامی قرار دے دیا. اور ٹھیک کہا آپ نے کہ اپریل کے دوران جب ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو سیلف رجسٹر کریں, اور اب تو یہ بھی تھا کہ ایپ ہے, لمبے چوڑے آپ نے وہ کاغذات بھی نہیں بھرنے, کسی سے نہیں کرنے, آپ نے خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے اس میں رجسٹر کر دیجئے. 75 لوگ. تو یہ ہوتا ہے جب والنٹری بیسز ہو. پھر جب مئی میں اب ہمیں اس کو اس سائٹ پہ لے کے تو جانا ہے نا جی, تو ان 6 شہروں میں بالکل ایف بی آر کی جو ورک فورس ہے وہ موبلائز ہوئی, اور جیسے میں نے کل ذکر کیا تقریباً 31,000 ریٹیلرز, رفلی 31,000 ریٹیلرز رجسٹر ہو چکے ہیں جی. اور ہم یہ جو رجسٹریشن والی مہم ہے یہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے, کیونکہ جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہوگا. اور دیکھیں, میں تو پہلے بھی بات کر چکا ہوں, اب دوبارہ بات یہ کروں گا کہ یہ ٹائم, یہ جو ٹیکس ہے یہ 2022 میں لگ جانا چاہیے تھا. اس وقت جتنے ریٹیلرز, ہول سیلرز ہیں, ہم کو انہیں نیٹ میں لے آنا چاہیے تھا, تاکہ یہ جو اس وقت سوال جواب ہو رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا, یہ تو ہم جتنا ہم پروٹیکٹ کر سکتے تھے ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے. اگر یہ جو سیکٹرز ہیں جو اس وقت نیٹ میں نہیں ہیں یا جتنا ہونا چاہیے ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو دیکھیں ہمارے پاس اب چارہ کوئی نہیں ہے کہ ایکسیپٹ ٹو انشور کہ دس سیکٹر کمز انٹو دا نیٹ. تو یہ مجھے پہلے بھی کسی نے سوال پوچھا کہ جی ان پہ آپ نے ٹیکس نہیں لگایا. بالکل جولائی سے ان کے اطلاق ہوگا, اور اس کی جو اس وقت اسکیم ہے دیٹ از ورک ان پروگریس. یہ مفتاح صاحب نے تو اس وقت فکسڈ کی بات کی تھی بیک ان 2022. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اور آسان کیا جا سکے. سو دیٹس ون. دوسرا آپ کا سوال ہے جی جو کیش والی ہے, وہ بالکل آپ کی بات درست ہے, بیکاز یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں ود ڈیجیٹائزیشن اینڈ لنکڈ ہیں ود جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. اب رفلی اس وقت 9 ٹریلین کا کیش ان سرکولیشن ہے. آپ اس کا حجم تو دیکھیں نا جو کیش ان سرکولیشن ہے. تو اسی لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنی بھی اس میں پالیسی میجرز لیے گئے ہیں کہ ہم اس کو اس سائٹ پہ لے کر جائیں. اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا, فار ایگزامپل جو پی او ایس کا تھا اور وہ سلسلہ جو بیچ میں رک گیا, وی آر گوئنگ ٹو ری لانچ اٹ, وی آر گوئنگ ٹو گو گیٹ بیک ان ٹو اٹ, تاکہ یہ جو کیش کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کو جس سے جتنا ختم کیا جائے.
اور اس کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لیا جائے. تو لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے, اور دیٹ از دا اونلی وے کہ ہم اس کو تھرو انفورسمنٹ اور کمپلائنس اس کو آگے لے کر چلیں. جی تنویر ہاشمی سر. جی تھینک یو ویری مچ سر. میں جنگ گروپ سے ہوں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسیشن میجر تو لیا بجٹ, لیکن جو ملک کی یوتھ ہے 60% یوتھ ہے, اور یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسیشن میجر تو لیے بجٹ میں, لیکن جو ملک کی یوتھ ہے 60% یوتھ ہے, اور اس کے لیے بجٹ کے اندر جو انتہائی مایوس ہے, بہت سارے یوتھ جو ہے وہ باہر جانے کی طرف جا رہے ہیں. وہ ملک کی اکانومی کے ساتھ جو اکانومی کے صورتحال ہے اس سے بہت زیادہ مایوس ہے. تو اس کے لیے کوئی اسکیم ان کے روزگار اور اسٹارٹ اپس بزنسز کے لیے کوئی اسکیم نہیں رکھے گی. اور آپ نے اکنامک سروے کے دوران اسٹیٹ بینک کی بہت تعریف کی, نو ڈاؤٹ اس نے کرنسی اسٹیبلٹی اور پالیسی ریٹ کے حوالے سے بڑے اچھے اسٹیپ لیے, لیکن اسٹیٹ بینک اور بینکوں نے کووڈ کے دوران جو لون اسکیم دی, ایس ایم ای سیکٹر کو مکمل نگلیکٹ کیا گیا, اور اشرافیہ کو اربوں روپے کے بلا سود قرضے دیے گئے. آپ بینکنگ سیکٹر سے ہیں, آپ بینکنگ کے حوالے سے کیا؟ آئی تھنک میں پہلے آپ کی وہ یوتھ والی بات کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ایس ایم ای کی آپ نے بات کی ہے. تو دیکھیے اس میں جو سب سے بڑا اس وقت اپ سائڈ ہے اس ملک کے لیے از کہ وی ہیو دا تھرڈ لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن ان دا ورلڈ. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نوکریاں ان کو دینی ہیں اور یا ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے. یہ بچے اور بچیاں اپنے گھر بیٹھ کے یہ جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا گرینولر جا سکتے ہیں, یا بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کو ہم نے کرنٹ سائڈ پہ بھی اور ایکسپینڈ اور ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بھی سب سے بڑی اور ریکارڈ ایلوکیشن دی ہے. اور اس کا وجہ ہی یہ ہے جی کہ یہ جو ان کا ایکو سسٹم ہے اس میں فنڈز بنیں گے, اس میں ان کو جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کیا جا سکے گا. کیونکہ سب سے بڑی ان کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں کہ جو براڈ بینڈ ہے, جو وائی فائی ہے, جو اور چیزیں ان کو چاہیے کہ گھر سے بیٹھ کے یہ کام کر سکیں. سو اس میں آپ دیکھیں گے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی انیبلڈ ان اے ویری ویری بگ وے. بیکاز دیکھیے میں اس کو, یہ تو آپ نے یوتھ کی بات کی ہے, لیکن ان کی اپ سائڈ آپ دیکھیے نا, $3.5 بلین کا اس وقت آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے. دیر از نو ریزن کہ یہ 4.5 ہو جائے, 5 ہو جائے, 6 ہو جائے, 7 ہو jائے. دیٹ از دا بگیسٹ اپ سائڈ. جہاں تک آپ نے ایس ایم ای کی بات کی ہے, بالکل درست بات کی ہے کہ ایس ایم اے پہ جس قسم کی فنانسنگ ہونی چاہیے وہ فنانسنگ میسر نہیں رہی ہے. اور اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بینکوں کی اس قسم کی ایپیٹائٹ نہیں ہوتی. بینکوں کی ایپیٹائٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ یہاں آڈیٹڈ فائنینشیلز نہیں ہوتے. اسپیشلی میں بات کروں گا دا ایس پارٹ آف دا ایس ایم ای, کیونکہ ایم پارٹ کو تو پھر بھی لونز مل جاتے ہیں, فنانسنگ ہو جاتی ہے. جو ایس پارٹ کو فنانسنگ ہے اس میں بینکوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا کیش فلوز اینڈ دا ویلیو چین. کہ اگر ایک ڈسٹریبیوٹر ہے یا ایک کریانے کی دکان ہے, اس کو اگر 50,000 روپیہ دینا ہے, یا لاکھ دینا ہے, یا 3 لاکھ روپیہ دینا ہے, تو پوری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو کاروبار پچھلے 2 سال سے 3 سال سے جن لوگوں کے ساتھ چلتا جا رہا ہے ان کی جو ریپیمنٹ ہے وہ ٹائم پہ ہے کہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, شاید آپ نے کچھ اخباروں میں بھی شاید اس کا ذکر ہوا ہے, آپ نے ہی رپورٹ کیا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے پچھلے 2 مہینے میں ہم نے پاکستان بینک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے 3-4 میٹنگز کی ہیں, جس کے بیسس پہ the banks have come back with very specific schemes 3 سیکٹرز میں, کہ ایگریکلچر کی فنانسنگ کیسے بڑھانی ہے, آئی ٹی بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ جو فری لانسرز ہیں, جو یوتھ ہیں, ان کی ہم نے فنانسنگ کیسے کرنی ہے, اینڈ دا تھرڈ ون از ایس ایم ای, کہ جو ایس ایم ای ہے اس میں ہم نے یہ کیسے کرنی ہے. اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں منسٹری آف فائنانس نے ایکچولی ایلوکیٹ کر دی ہیں, کیونکہ ان کو سبسڈائز لونز چاہیے, تو وہ سبسڈی کی رقم اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے, کیونکہ جہاں ریٹ ہے اور جس ریٹ پہ ہم نے ان سیکٹرز کو دینا ہے اس کی سبسڈی گورنمنٹ دے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ بینکوں کو تھوڑا سا گھبراتے ہیں, ایپیٹائٹ کم ہے, کاؤنٹر پارٹی رسک زیادہ ہے,
تو فرسٹ لاس کی جو گارنٹی ہے وہ بھی ہم نے کہہ دیا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن از کہ یہ جو ایگزم بینک میں ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم اب شفٹ ہو رہی ہے فرام اسٹیٹ بینک ٹو ایگزم بینک, تو اس میں اب ٹھیک ٹھاک جو رقم ہے ری فائنانس کی وہ ہم نے اب مینڈیٹری کر دی ہے کہ وہ ایس ایم ای سیگمنٹ کو جائے ایز وی گو فارورڈ. شکریہ جی. یاسر نظر. ابھی اگلے کچھ سوال جو ہیں کوئی ان سے بھی پوچھیں نا. میں ریکویسٹ کروں گی سوالات ان کو بھی موقع دیں. شارٹ اینڈ کرسپ رکھیں تو زیادہ ٹائم ہمیں مل جائے گا, تو زیادہ لوگوں کے سوالات لیے جا سکیں گے.